ٹھیک ہے. The SSL is originated by stop loss of buy order. After the SSL is taken, the market reverses to the upside because banks use the SSL to place buy order in the market. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو مارکیٹ میں ایس ایس ایل بنے گا ٹھیک ہے وہ ہمیشہ نیچے سپورٹ پہ بنے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ایس ایس ایل میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ ایک سپورٹ لیول ہے. جب مارکیٹ اوپر مثال کے طور پر یہ ایک سپورٹ لیول ہے. ٹھیک ہے. مارکیٹ اوپر سے گری ہے. اب اسی سپورٹ لیول پہ ریٹیلرز کے بائی آرڈر پڑے ہوتے ہیں, مطلب وہ بائی آرڈر لگاتے ہیں اور سٹاپ لاس ادھر نیچے لگاتے ہیں. تو مارکیٹ بینکس کیا کرتے ہیں, پرائس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور یہاں سے نیچے آتی ہے. ٹھیک ہے. پرائس آتی ہے مارکیٹ اور یہاں پر جو سٹاپ لاس ہے وہ ہنٹ کرتی ہے بائرز کے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر سیلر کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو بریک آؤٹ ہو چکا ہے اور سیلر یہاں سے سیل کرنے لگتے ہیں اور سٹاپ لاس ادھر اوپر لگاتے ہیں. اب یہ جو بائرز کے جہاں پر سٹاپ لاس ہٹ ہوئے ہیں یہاں پر بینکس کیا کرتے ہیں, بائی آرڈر پٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے مارکیٹ ریورس ہوتی ہے. سیلر کے بھی سٹاپ لاس ہٹ کر کے اوپر نکل جاتی ہے, یا پھر جن سیلر نے سٹاپ لاس ادھر نہیں لگایا ہوتا ٹھیک ہے ان کے اکاؤنٹ واش ہو جاتے ہیں اوپر جو مارکیٹ جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو سیل سٹاپ لیکویڈیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ایس ایس ایل ہمیشہ جو ہے نا نیچے بنے گا. ٹھیک ہے. بی ایس ایل اوپر بنتا ہے. ٹھیک ہے. بی ایس ایل ریزسٹنس لیول پہ مارکیٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ریٹیلر سیل کرنے لگتے ہیں اور یہاں پر سٹاپ لاس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مارکیٹ اوپر جاتی ہے, سیلر کے سٹاپ لاس ہٹ کرتی ہے. یہاں پر بائر کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ مارکیٹ تو بائی ہو گئی, وہ یہاں سے بائی آرڈر ڈالتے ہیں اور سٹاپ لاس ادھر نیچے لگاتے ہیں. یہاں پر بینکس اینڈ انسٹیٹیوشن پرائس کو جو ہے نا سیل کر لیتے ہیں اور پرائس جب نیچے آتی ہے تو بائر کے بھی سٹاپ لاس ہٹ کر لیتی ہے اور مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بس کل میں نے اس کے لیے بھی بتایا تھا کہ وٹ ٹو فوکس آن فار بی ایس ایل, کہ بی ایس ایل کے لیے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے, اور ایس ایس ایل کے لیے. بی ایس ایل کے لیے یہ تھا کہ پریویس منتھ ہائی پی ایم ایچ پہ ہمیں فوکس کرنا تھا, اور ایس ایس ایل کے لیے ہمیں پی ایم ایل پہ فوکس کرنا ہے, پریویس منتھ لو, کہ پچھلا لو اگر پچھلے مہینے کا لو مثال کے طور پر کینڈل نے یہاں پر لگایا ہے تو ریٹیلر اس کینڈل کے لو کو ایسے مار کر لیتے ہیں کہ یہ سپورٹ لیول ہے. جب نیکسٹ کینڈل آتی ہے تو پہلے وہ اس کو بریک کر کے نیچے آتی ہے, یہاں سے وک چھوڑ دیتی ہے اور اوپر ایسے کلوز ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ایس ایس ایل وہ لے لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پی ایم ایل پریویس منتھ لو پہ فوکس کرنا ہے. اگر لو بریک ہوتا ہے تو ویٹ کریں, اگر کینڈل نیچے کلوز ہوتی ہے تو پھر تو بریک آؤٹ ہو گیا, نہیں تو اگر وک چھوڑتی ہے تو ایس ایس ایل لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر اگر ویکلی ٹائم فریم پہ آپ ہیں تو پی ڈبلیو ایل پہ فوکس کرنا ہوتا ہے, پریویس ویک لو پہ. اگر پریویس ڈے لو کی بات ہم کریں تو پریویس پی ڈی ایل پہ وہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بس یہ شارٹ ٹرم وہ ہے. تو جیسے یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایکول لوز لگے. ایکول لوز کا یہ مطلب ہے کہ مثال کے طور پر یہ ایک سپورٹ ہے, پرائس ایک دفعہ آئی یہاں سے مارکیٹ بائی ہو گیا, یہاں سے جو ہے نا مارکیٹ بائے ہو گئی, اگین دوبارہ یہاں پر مارکیٹ آئی اسی جگہ سے دوبارہ بائے ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے نا ریٹیلر, یہ ریٹیلر کا سپورٹ بن جاتا ہے. لیکن جب تیسری دفعہ مارکیٹ آتی ہے تو اسے بریک کرتی ہے, ریٹیلرز کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو بریک آؤٹ ہو گیا ہے, یہاں پر جو ہے نا وہ سیل کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے پھر مارکیٹ ریورس ہوتی ہے اور پھر مارکیٹ اوپر جاتی ہے. تو یہ تیسری دفعہ جو یہ لو لگا ہے یہ اصل میں ایس ایس ایل ہوا ہے. یہاں پر بینکس نے انٹری ماری ہے. یہاں پر دو دفعہ مارکیٹ نے ریٹیلر کو پیسہ دیا, تیسری دفعہ جب بینک نے انٹری ماری تو یہ جو دو دفعہ مارکیٹ نے ریٹیلر کو پیسہ دیا تھا وہ سود سمیت واپس لے لیا. ٹھیک ہے. تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایزی ہے انشاءاللہ. اچھا, یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ آلویز ریمبر وین بی ایس ایل از ٹیکن دا مارکیٹ ریورسز ٹو دا ڈاؤن سائڈ. جب بی ایس ایل لیا جاتا ہے مارکیٹ سے, بی ایس ایل ٹاپ پہ لیا جاتا ہے ریزسٹنس لیول پہ, the market reverses to the downside, market downside پہ آئے گی. when SSL is taken the market reverses to upside. جب SSL مارکیٹ سے لیا جائے گا تو مارکیٹ کہاں جائے گی, اوپر جائے گی. سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی؟ جی سر کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آج پڑھتے ہیں آرڈر بلاکس. آرڈر بلاکس کا آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہے آرڈر بلاک کے بارے میں؟
کہ آرڈر بلاک کے کیا ہوتے ہیں، آرڈر بلاک کیوں بنتے ہیں، آرڈر بلاک کیسے ورک کرتے ہیں؟ کوئی کبھی کسی سے پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ پڑھا ہوا تھا لیکن یاد نہیں ہے ابھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں آج میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں آرڈر بلاکس۔ یہ ٹوٹلی جو ہم کورس پڑھ رہے ابھی ہیں، نہیں سمجھا ہے آرڈر جی سمجھا ہے تو آرڈر بلاک ہوتا ہے۔ چلیں آرڈر بلاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ایس ایم سی والے جو اسمارٹ منی کانسیپٹ پہ ٹریڈ کرتے ہیں وہ اسے او بی کہتے ہیں شارٹ کٹ، ٹھیک ہے، آرڈر بلاک۔ آرڈر بلاکس ہیں کیا، ٹھیک ہے، آج کا ایس ایم سی میں ایک بہت مین ٹاپک ہے آرڈر بلاکس کا۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ آرڈر بلاکس آر کینڈلز ویئر مارکیٹ میکرز، یعنی کہ بینکس، ٹھیک ہے، کیونکہ جنہوں نے اس مارکیٹ کو بنایا ہے یہ بینکس ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آرڈر بلاکس آر کینڈلز ویئر مارکیٹ میکرز یعنی بینکس ہیو پلیسڈ دیئر پوزیشن، جنرلی دا مارکیٹ ریٹرنس ٹو دوز کینڈلز اینڈ دے آر نیور وائلوٹیڈ if they are really order blocks. There are two types of order block: bullish order block, bearish order block. اس انگلش کا یہ مطلب ہے کہ آرڈر بلاکس وہ کینڈلز ہیں، کہ آرڈر بلاکس وہ کینڈلز ہیں ویئر مارکیٹ میکرز بینکس ہیو پلیسڈ دیئر پوزیشن، کہ جہاں پر مارکیٹ میکرز یعنی کہ جو بینکس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پوزیشن پلیس کر لیتے ہیں۔ پوزیشن پلیس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا پھر وہ اس سٹاک کو یا کرنسی کو یا پھر اس ایسٹ کو بائی کرتے ہیں، یا پھر اسی کرنسی یا پھر سٹاک کو وہ سیل کرتے ہیں۔ تو آرڈر بلاک وہ جگہ ہیں جہاں پر مارکیٹ میکرز یعنی بینکس ہیو پلیسڈ دیئر پوزیشن، جنرلی دا مارکیٹ ریٹرن ٹو دوز کینڈلز۔ جب آرڈر بلاک بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں سمجھاتا ہوں، چارٹ پہ سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے، آرڈر بلاکس، ٹھیک ہے، پہلے یہاں پر سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں کہ اس انگلش کی کیا اس انگلش کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ان لائنس کا۔ سو جنرلی دا مارکیٹ ریٹرنس ٹو دوز کینڈلز اینڈ دے آر نیور وایولیٹڈ اف دے آر ریئلی، اگر ایک آرڈر بلاک ریئل آرڈر بلاک ہے، حقیقی آرڈر بلاک بنا ہے، کبھی کبھی فیک آرڈر بلاک بھی بنتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن اگر ایک حقیقی آرڈر بلاک ہے تو مارکیٹ کیا کرتی ہے کہ ایک آرڈر بلاک، مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے نا ایک آرڈر بلاک بنا ہے اور مارکیٹ یہاں سے جو ہے نا نیچے سے آئی تھی، یہاں پر آرڈر بلاک بنا ہے، مارکیٹ کیا ہوئی ہے، سیل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس جگہ کو مائنڈ میں رکھ لیا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو میرے لیے ایک آرڈر بلاک ہے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ جنرلی دا مارکیٹ ریٹرن ٹو دوز کینڈل، مارکیٹ ریٹرن جاتی ہے، واپس جاتی ہے انہی کینڈلز کے پاس، اینڈ دے آر نیور وائلیٹڈ، ٹھیک ہے نا، اور یہ بریک آؤٹ اس کا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ریئل آرڈر بلاک ہے تو آپ لوگ یہاں سے دڑا دڑ سیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے مارکیٹ میکر نے سیل کیا تھا، اب آپ کی باری ہے، اور یہاں سے پہلی دفعہ مارکیٹ کنفرم ڈراپ ہوتی ہے، دوسری دفعہ ڈراپ ہو بسم اللہ، تیسری دفعہ ڈراپ ہو بسم اللہ، لیکن پہلی دفعہ ضرور بلاک ہوتی ہے، ضرور جو ہے نا فال دیتی ہے، سوری، ٹھیک ہے نا، اگر ایک دفعہ جو ہے نا فال دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ایک دفعہ پہلی دفعہ یہاں سے مارکیٹ گری ہے، دوبارہ اسی جگہ پہ واپس آئی ہے، تو یہ کنفرم بات ہے کہ پہلی دفعہ یہ ڈراپ ضرور دے گی، دوسری دفعہ بھی ڈراپ دے تو بسم اللہ، تیسری دفعہ بھی دے تو بسم اللہ، ٹھیک ہے، لیکن پہلی دفعہ آپ اگر اسی آرڈر بلاک کے پاس آپ کو مارکیٹ ملتی ہے تو ادھر چھوٹا سا ایک سٹاپ لاس بھی آپ کا بنے گا، یہاں سے مارکیٹ سیل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آرڈر بلاکس آر کینڈلز، آرڈر بلاک کو ہم کینڈل کے ذریعے ہی بناتے ہیں ویئر مارکیٹ میکرز ہیو پلیسڈ دیئر پوزیشنز، ٹھیک ہے، جنرلی دا مارکیٹ ریٹرن ٹو دوز کینڈلز، اگر پہلی دفعہ مارکیٹ میکرز مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہے ہیں اور آپ کو پہلی دفعہ پتہ نہیں ہے کہ کیا واقعی اس پوائنٹ سے مارکیٹ نے سیل ہونا ہے، مارکیٹ تو اوپر جا رہی ہے،
لیکن اگر اس پوائنٹ سے مارکیٹ دڑاس کر کے گرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے مارکیٹ ریورس ہوئی ہے، یہ ریزسٹنس ہے، لیکن ایس ایم سی والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک آرڈر بلاک ہے، ٹھیک ہے، تو مارکیٹ کو نیچے جانے دے جتنا جاتی ہے، ٹھیک ہے، کل آتی ہے، پرسوں آتی ہے، ترسوں اسی آرڈر بلاک کے پاس آتی ہے یہاں پر واپس ہو کے، تو یہاں سے آپ جو ہے نا سیل کے لیے بالکل بیٹھ سکتے ہیں، اپنے شکار کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ شکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آرڈر بلاک کے دو ٹائپ ہیں، ایک ہے بلش آرڈر بلاک، ایک ہے بیئرش آرڈر بلاک۔ ظاہر ہے مارکیٹ میں دو ٹرم ہے، ایک بلش ایک بیئرش ہے، اور تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بلش آرڈر بلاک۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ دا بلش آرڈر بلاک از دا لاسٹ بیئرش کینڈل بیفور دا بلش موومنٹ، ایزی ایزی میں نے لکھا ہے، دوبارہ سے دیکھیں، دا بلش آرڈر بلاک از دا لاسٹ بیئرش کینڈل before the bullish movement that break the market structure higher represent a high possibility of holding the price when the price return to it۔ کیا مطلب؟ مارکیٹ میں جب ایک بلش آرڈر بلاک بنتا ہے تو مارکیٹ ایسے لگاتار جب نیچے گرتی ہوئی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ریڈ کینڈل بنی، دوسری ریڈ کینڈل بنی، ٹھیک ہے، پھر تیسری ریڈ کینڈل بنی، پھر چوتھی بنی، ٹھیک ہے، ایسے مارکیٹ نیچے جاتی ہے، لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر ایک آخری بیئرش کینڈل کے بعد ایک بلش کینڈل بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جگہ، ٹھیک ہے، چاہے وہ سپورٹ ہے یا چاہے کوئی ایک عام جگہ ہے، جہاں پر ایک سیلر کا جو رن تھا، جو سیلر کا وہ ہائی وے تھا، جو سیلر کا جو وہ ایک روڈ میپ تھا، وہ بند ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اور وہاں سے ایک بلش کینڈل نمودار ہو جائے، تو اسی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بلش آرڈر بلاک۔ The bullish order block is the last bearish candle before bullish movement۔ آخری ریڈ کینڈل کے بعد جب بلش موومنٹ مارکیٹ میں نمودار ہوئی ہو، وہ جگہ کیا ہے؟ بلش آرڈر بلاک ہے۔ میں چارٹ پہ دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پر اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ That break the market structure higher، جو پھر مارکیٹ کا جو سٹرکچر جا رہا تھا، یعنی کہ مارکیٹ کا اگر سٹرکچر پہلے ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں جا رہا تھا اور یہ ڈاؤن ٹرینڈ بریک ہو جاتا ہے، پھر مارکیٹ ایک اپ ٹرینڈ پہ رواں دواں ہوتی ہے، تو اس بات کا یہ مقصد ہے کہ دیٹ بریک دا مارکیٹ سٹرکچر ہائر ریپریزنٹ a high possibility of holding the price۔ اب یہ بہت زیادہ پاسبلٹی ہوگی کہ پرائس ہولڈ کرے when the price return to it، ٹھیک ہے۔ اتنی مشکل بات میں نے نہیں لکھی، سمپلی یہ ہے کہ بلش آرڈر بلاک تب ظاہر ہوتا ہے چارٹ پہ، بلش آرڈر بلاک کو تب، ایک اچھے بلش آرڈر بلاک کو تب مانا جاتا ہے کہ جہاں ایک آخری ریڈ کینڈل کے بعد ایک بلش کینڈل نمودار ہوئی ہو، تو یہاں پر بینکس اینڈ انسٹیٹیوشن اسی ایسٹ یا پھر کرنسی پیئر کو بائے کرنا شروع کرتے ہیں اور مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے۔ اب ایس ایم سی والے کیا کرتے ہیں؟ اس جگہ کو ایک بلاک بنا لیتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں بلش آرڈر بلاک۔ پہلی دفعہ تو مارکیٹ بینکس اینڈ انسٹیٹیوشن کی وجہ سے بائے ہو گئی، لیکن اب جب دوبارہ اسی آرڈر بلاک پہ مارکیٹ گرے گی تو یہاں سے کنفرم بائے ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر میں نے خیر اس کو ویسے بلش آرڈر بلاک ادھر میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ کینڈل میں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک اچھا اگزامپل جو ہے نا ہم چارٹ پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں چارٹ پہ چلتے ہیں۔ سر یہ آرڈر بلاک تھوڑا چارٹ سے سمجھا دیں۔ جی جی ابھی سمجھاتا ہوں، چارٹ پہ سمجھاتا ہوں، ابھی اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی، فکر ہے انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، یہ دیکھیں،
اس جگہ پہ ذرا فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس جگہ پہ اگر ہم فوکس کریں تو یہاں پر مارکیٹ ایک رینج میں تھی، ٹھیک ہو گیا، ایک رینج میں تھی، لیکن اوور آل اگر میں دیکھوں تو مارکیٹ سلائٹ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں بھی ہے، یعنی کہ یوں اور یوں، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے کہ یہ تو ایک ڈاؤن ٹرینڈ ہے سلائڈ سا، ٹھیک ہے، مطلب ویسے ہے سائیڈ ویز، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اگر میں ایسے بھی ڈرا کروں سائیڈ ویز ہے، لیکن سلائٹ بالکل معمولی سا ایک ڈاؤن ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے کہ جب پرائس نے اس جگہ سے فال دیا، ٹھیک ہے، تو لگاتار ریڈ کینڈلز بناتی ہوئی مارکیٹ یہاں تک آئی، ٹھیک ہے، یہ آخری ریڈ کینڈل ہے۔ اس آخری ریڈ کینڈل کے بعد مارکیٹ میں ایک بلش کینڈل نمودار ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ بلش کینڈل اسی ریڈ کینڈل کے اوپر کلوز ہو جاتی ہے۔ اگر میں مزید زوم کر کے دکھاؤں تو مجھے بتائیں کہ گرین کینڈل لمبی ہے یا پھر ریڈ کینڈل؟ گرین کینڈل لمبی ہے نا، مطلب گرین کینڈل کی جو باڈی کی کلوزنگ ہوئی ہے وہ اتنی اوپر ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مزید مارکیٹ کا نیچے جانے کا موڈ نہیں ہے، اور یہاں پر ایک پیٹرن بنا ہے ڈبل کینڈل سٹک میں، ہم نے پڑھا تھا بلش اینڈ گلفنگ، ٹھیک ہے؟ اور ٹرپل کینڈل سٹک میں ہم نے ایک اور پیٹرن بنا تھا 3 آؤٹ سائڈ اپ، ٹھیک ہے؟ تو 3 آؤٹ سائڈ اپ بھی بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایس ایم سی والے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس جگہ کو ایک بلاک بنا لیتے ہیں کہ یہ ایک بلش آرڈر بلاک ہے، کیونکہ ایک آخری ریڈ کینڈل کے بعد، یعنی کہ جہاں سے بلش مومنٹ اصل میں اس جگہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بلش آرڈر بلاک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس جگہ کو نا میں ایسے، اس جگہ کو یوں ایسے مارک کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یوں، اس کو میں تھوڑا سا ٹھیک ہے؟ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بینکس اینڈ انسٹیٹیوشن نے گولڈ کو بائی کیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن جس جگہ پہ بینکس اینڈ انسٹیٹیوشن نے پروفٹ ٹیکنگ کی وہ یہ جگہ تھی، ٹھیک ہے؟ اب کرنا کیا ہے کہ ایس ایم سی والے کیا کرتے ہیں کہ ویٹ کرتے ہیں کہ یہ جو نیچے بلاک بنا ہے آرڈر بلاک کے، دوبارہ اسی جگہ میں مارکیٹ آ جائے، یعنی یہ پورا، یہ اس کینڈل کو اگر میں مارک کروں تو یہ پورا ایک بلاک بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایس ایم سی والوں کا یہ کہنا ہے کہ جب مارکیٹ یہاں پر آرڈر بلاک بن جائے، مارکیٹ اوپر جائے اگین اسی زون میں، یہ سارا جو زون بنتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا بائی زون ہے، یہاں سے مارکیٹ کنفرم بائی ہوگی، اور ویسے ہی ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ پہلی دفعہ جب مارکیٹ یہاں پر گری ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے اگین مارکیٹ جو ہے نا یہ دیکھیں بائی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی موومنٹ ہے، اس کو آپ چھوٹی موومنٹ نہ سمجھیں، یہ ایک کینڈل، 2 کینڈل، 3 کینڈل، یہ بہت بڑی موو ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے سمجھے یہ تقریباً 2610 سے 2621-22 تک موومنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تقریباً 110 پپس موو ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، چلے ہماری ٹی پی 1 یہاں پر ہٹ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی ہوا، ٹھیک ہے، کہ مارکیٹ جیسے ہی دوبارہ اسی آرڈر بلاک میں ڈراپ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر مارکیٹ جو ہے نا اپ سائڈ پہ چلی گئی۔ اب پہلی دفعہ تو یہ آرڈر بلاک لازمی بات ہے کہ ویلڈ رہا، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ یہ ویلڈ رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا دوسری دفعہ بھی ویلڈ ہے؟ تو دوسری دفعہ اسی آرڈر بلاک کو جب میں ایسے آگے لے آیا ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ اس کینڈل کی آخری چونچ یہاں پر بن رہی ہے، تو دوسری دفعہ بھی یہ آرڈر بلاک ممکن ہوا۔ جب اس دن سی پی آئی کا ڈیٹا تھا تو سی پی آئی ڈیٹا پہ یہ اس کینڈل نے صرف نیچے وک لگائی، مطلب آرڈر بلاک میں سے لیکویڈیٹی اٹھائی، سی پی آئی ڈیٹا پازیٹیو آیا تھا، ٹھیک ہے؟ پازیٹیو ڈیٹا پہ گولڈ نے کیا کیا، بے شک ایک ڈراپ دیا، سیلنگ دے دی، لیکن یہاں سے ایک لیکویڈیٹی گریب کی، یہاں سے بینکس اینڈ انسٹیٹیوشن نے پرائس کو مینیپولیٹ کیا، یعنی کہ آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کیا، خراب کیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ کینڈل یوں یوں کرنے لگی، ایسے دراز کر کے اوپر نکل گئی، تو یہ ایک آرڈر بلاک بھی تھا، ٹھیک ہے؟
یہاں سے جب بائنگ آئی تھی تو اسی زون میں مارکیٹ نے دوبارہ سے بائنگ دی ہے، اور اسی زون پہ یہ دیکھیں مارکیٹ نے دوبارہ سے بائنگ دی ہے، اور تھرڈ ٹائم بھی یہ ویلڈ رہا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے پھر پرائس بہت مزے کی آگے نکل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جسے ہم کہتے ہیں مینیپولیشن، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ مینیپولیشن ہے ٹوٹلی، مطلب یہاں پر پرائس نے رینج کی ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ سے، اس چنگل سے مارکیٹ کیسے نکلی ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں جو عام ٹریڈرز ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اس جگہ کو ایسے ایک ریزسٹنس بنا لیتے ہیں یہ اوپر، کیونکہ پہلی دفعہ مارکیٹ یہاں سے ریورس ہوئی تھی تو یہ ایک ریزسٹنس رہا، ٹھیک ہے، نیچے ایک سپورٹ رہا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو نیچے ایک سپورٹ ہے لیکن ایس ایم سی والوں کے لیے نیچے ایک آرڈر بلاک ہے، اور اسی رینج میں مارکیٹ نے موو دکھائی، اور اسی رینج کو مارکیٹ نے یہاں پر بریک کیا، ریٹریس کیا، اور پرائس نے اپ سائڈ پہ موو دے دی، ٹھیک ہے، تو اس جگہ سے پرائس آرام آرام سے نکلتی ہوئی گئی گئی گئی، اور ابھی تک تو جا رہی ہے۔ ایک اور ایگزامپل دکھاتا ہوں آرڈر بلاک کا، ہاں یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ہے کہ مارکیٹ ایسے شارپ گری ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ لیکن اس آخری ریڈ کینڈل کے بعد یہاں پر ایک گرین کینڈل نمودار ہوئی ہے، اور مارکیٹ صرف اتنی بائی ہوئی ہے۔ ایس ایم سی والوں کے اکارڈنگ اس جگہ کو ہم کیا کہیں گے، بلش آرڈر بلاک، یعنی اس کینڈل کے اس باڈی سے لے کر یہاں پر یہ نیچے تک یہ پورا ایریا ایک آرڈر بلاک کا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا سا آرڈر بلاک ہے تھوڑا، بہرحال مطلب کہ اس زون میں جیسے مارکیٹ آئے تو ایک بائی کی انٹری یہاں سے لگا دو، ایک یہاں سے لگا دو، ایک یہاں سے لگا دو، سٹاپ لاس یہ آخری اس ریڈ کینڈل کے چونچ کے نیچے، اور دیکھیں جب پہلی دفعہ مارکیٹ اتنی بائی ہوئی اور اسی جگہ میں جب دوبارہ مارکیٹ گری تو یہاں سے دوبارہ بائی ہو گئی، یعنی اسی بلش آرڈر بلاک سے دوبارہ مارکیٹ بائی ہو گئی، اور اتنی مزے کی بائی ہو گئی یہ یہاں تک بہت بڑی موو ہے، ٹھیک ہے، 2488 سے لے کر 2530 تک بہت بڑی موو ہے، تقریباً 400 500 پپس موو ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہے بلش آرڈر بلاک، ٹھیک ہے، اور یہ پہلی دفعہ کام کرتے ہیں، دوسری دفعہ مارکیٹ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بلش کینڈل کا یہاں پہ کلوزنگ کا ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر دوبارہ بھی مارکیٹ نیچے آتی ہے تو یہاں پر ایک بلش کینڈل اگر کلوز ہو جائے کہیں پہ بھی تو پھر آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آرڈر بلاک بنا ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، جب یہ دیکھیں یہاں پر پہلی دفعہ مارکیٹ نیچے آئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آخری ریڈ کینڈل کے بعد یہ ایک بلش کینڈل نمودار ہوئی ہے، اور یہ سیل یہاں پر ختم ہو گیا ہے، اور یہاں پر بینکس اینڈ انسٹیٹیوشن نے ایسٹ کو بائی کیا، ایس ایم سی کے اکارڈنگ یہ کیا ہے، یہ ایک بلش آرڈر بلاک ہے، اسے انگلفنگ زون بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے اس دن آپ لوگوں کو ڈبل کینڈل سٹک میں کیوں کہا تھا کہ ٹریڈرز کا یہ ماننا ہے کہ پوری مارکیٹ انگلفنگ پہ ہی چلتی ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایک آرڈر بلاک ہے، جب مارکیٹ پہلی دفعہ یہاں سے بائی ہو گئی اسی آرڈر بلاک میں دوبارہ مارکیٹ گری تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں اوپر، ٹھیک ہے، وہاں تک اگر باندھ کا، ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے بلش آرڈر بلاک کی؟ یس اچھا سر، سمجھ آ رہی ایک بڑا سا آرڈر بلاک ادھر بھی بنے، اب دیکھیں کبھی کبھی اتنا بھی ایسے بن جاتا ہے، اب دیکھیں مارکیٹ یہاں سے گری ہے نا یہ، ٹھیک ہے، یہ آخری ایک ریڈ کینڈل تھی جس کے بعد گرین کینڈل، یعنی کہ ریڈ کینڈل کے بعد گرین کینڈل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس وہ آرڈر بلاک ہے، ویسے تو یہاں پر بھی گرین کینڈل بنی ہے لیکن وہاں سے پھر مارکیٹ بائی نہیں ہوئی، جہاں سے مارکیٹ پھر بائی ہوئی ہو جیسے یہاں سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک آرڈر بلاک بنتا تھا، اب میں نے کیا کیا یہاں پر اس کو ایک آرڈر بلاک بنا لیا، یا تو بلش حرامی سے بنے گا یا تو بلش انگلفنگ سے بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ایسے پیٹرن ہے جس کے آخری ریڈ کینڈل کے بعد گرین کینڈل نمودار ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
تو میں کیا کروں؟ اگر میں اس آرڈر بلاک کو بھی ختم کروں تو اس کو میں ایسے یہاں تک اگر لے آؤں نا، تو یہ آرڈر بلاک، یہ دیکھیں مارکیٹ کتنی اوپر رہی، 2 3 4 دن کے بعد پھر مارکیٹ گری ہے، ایک دفعہ بائی ہوئی ہے یہاں پر، پھر مارکیٹ نے آرڈر بلاک دیا دوبارہ سے اٹھی ہے۔ تو یہ دیکھیں، مطلب اس آرڈر بلاک نے بھی یہاں پر کام کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنے انالیسس پہ یہاں پر کیا لکھا ہوتا ہے کہ بلش او بی یا پھر بیئرش او بی، میری اگر وہ انالیسس اس سے میں نے مٹایا تو میں دیکھتا ہوں۔ اچھا ابھی میں نے ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اوپر ریزسٹنس پہ میں نے لکھا تھا کہ بیئرش آرڈر بلاک، بہرحال چلیں۔ تو یہ ہے بلش آرڈر بلاک، ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ کوئی کویسچن تو نہیں ہے اس میں؟ جی سر سمجھ آ گئی۔ یہ بہت خوبصورت طریقے سے دیکھیں، یہی چیزیں ہیں، بس تھوڑا سا بندہ جو ہے نا فوکس کرے۔ نہیں ہے یار ٹریڈنگ کو بس ہم نے اس لیے مشکل بنایا ہے کیونکہ ہم غلط ٹریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اب یہ ایک اور آرڈر بلاک، مارکیٹ گری ہے، صحیح شارپ گری ہے، یہ آخری ریڈ کینڈل کے بعد ایک گرین کینڈل بنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے پاس کیا ہے یہاں پر، اصل میں اس کو میں انگلفنگ بھی کہہ سکتا ہوں، انگلفنگ زون اور بلش آرڈر، کچھ لوگ جو ایس ایم سی والے ہیں وہ اس کو انگلفنگ زون بھی کہتے ہیں، کہ اگر دوبارہ سے انگلفنگ زون پہ مارکیٹ گرتی ہے، بلش انگلفنگ پہ، تو مارکیٹ بائی ہوتی ہے، بہرحال اسے ہم بلش آرڈر بلاک کہیں گے۔ دوبارہ سے میں یہاں پر آتا ہوں، جب یہاں پر آرڈر بلاک بنا تو اس جگہ کو میں نے ایسے مارک کر دیا اور یوں میں نے ڈرا کر لیا۔ مارکیٹ یہاں سے پہلی دفعہ بائی ہو گئی، جب ایک دفعہ گیری پھر بائی ہو گئی، جب دوبارہ گیری تو پھر بائی ہو گئی، اور یہاں پر ایک پیٹرن بنا ڈبل باٹم، میں دور سے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ڈبل باٹم بھی بنا، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں پھر مارکیٹ کتنی ہیوی اوپر گئی ہے۔ مارکیٹ خود آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یار میں نے نیچے نہیں جانا، میں نے اوپر جانا ہے، میں نے پھر اوپر نہیں جانا، میں نے نیچے آنا ہے۔ تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم غلط ٹریڈ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ دیکھیں بہت خوبصورت طریقے سے مارکیٹ پہلی دفعہ چلیں، آپ نے بائی کیا، آپ نے پروفٹ ٹیکنگ تو کر لی، دوبارہ جب مارکیٹ گری ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک گرین کینڈل کا ویٹ کریں، گرین کینڈل یہاں پر بند ہو گئی، آپ بائی کر لیں، ٹھیک ہے، پھر مارکیٹ اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پہلی دفعہ پہ بے شک گرین کینڈل نہ بنے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری دفعہ پہ کوشش کریں کہ گرین کینڈل کا ایک گرین اچھی سی کینڈل اگر کلوز ہوتی ہے تو ویٹ کر لیں اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پیٹرن بنا ڈبل باٹم، ڈبل باٹم میں نے کیا پڑھایا تھا کہ اوپر سے مارکیٹ نیچے گرتی ہے، ایک باٹم لگاتی ہے، پھر دوسرا باٹم لگاتی ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ ڈبل یو پیٹرن، اور یہ اس کی نیک لائن ہے، بریک آؤٹ، ریٹریس، پھر اوپر، ٹھیک ہے۔ تو نیک لائن بھی بریک ہو گئی اس کی، یہ اس کی نیک لائن بن رہی ہے، یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس نے ریٹریس کیا، ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا، بریک آؤٹ، ریٹریس، پھر مارکیٹ اوپر۔ اچھا جی، اب یہ ہو گیا بلش آرڈر بلاک، نیکسٹ ہم پڑھیں گے بیئرش آرڈر بلاک، ٹھیک ہے۔ دا بیئرش آرڈر بلاک از دا لاسٹ بلش کینڈل بفور دا بیئرش موومنٹ دیٹ بریک the market structure lower represent a high possibility of holding the price when the price return to it. अपन کیا لگا چلا ہمارے بند ٹھیک ہو گیا۔ بیئرش آرڈر بلاک از دا لاسٹ بلش کینڈل، بلش آرڈر بلاک پہ ہم نے یہ پڑھا تھا، پڑھ لیا کہ مارکیٹ جو ہے نا بل سائڈ پہ جائے گی، بل رن دے گی ہمیں، ٹھیک ہے، بلش ہوگی، بائے ہوگی۔ بیئرش آرڈر بلاک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کون کون سے مقام سے سیل ہوگی۔ ایک بات میری یاد رکھیں، اگر آپ لوگ گولڈ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں یا پھر گولڈ پہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی گولڈ ایک سیف ہیون ایسٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ گولڈ کو سیف ہیون ایسٹ اس لیے مانا جاتا ہے، گولڈ کو ایک نیچرل ایسٹ اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ گولڈ اللہ کی بنائی ہوئی ایک نیچرل چیز ہے۔ بے شک اللہ پاک نے پوری کائنات کو جو ہے نا بنایا ہے، لیکن
اس میں جب انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تو پھر انسانوں نے کچھ ایسے کام کیے اس عقل کے بنیاد پر کہ ہم کہتے ہیں یہ فلانا جو انسان ہے یہ اس کا سی ای او ہے، یہ فیس بک کا سی ای او ہے، یہ انسٹاگرام کا سی ای او ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر انسانوں نے اپنی اپنی چیزیں بنائی. تو یہ جو کوائنز ہوتے ہیں، یہ جو کرنسی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب کائنات پہلے پہلے بنی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ پی کے آر جو ہے نا، ایسے پی کے آر کو ایک بندے نے جو ہے نا ڈیزائن کیا ہوگا، پھر اسے نام پی کے آر دیا، ٹھیک ہے. اسی طرح کسی نے یو ایس ڈی کو وہ کیا، لیکن اس انسان کو جو عقل دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے. تو جو کرنسی ہوتے ہیں، جو کوائنز ہوتے ہیں، یہ ایک انسان کی تخلیق کردہ چیزیں، لیکن جو ایسٹس ہیں یہ اللہ پاک کی ایک ایسی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم مطلب ایسی چینجنگ نہیں کر سکتے کہ گولڈ جیسے مطلب ہم نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم تبدیلی کریں. ہاں گولڈ پھر تبدیلی یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا سونے کے چلے بنا لیتے ہیں، جو بالیاں وغیرہ بنا لیتے ہیں، کوئی اینٹیں بنا لیتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، یہ پھر انسان کرنے لگتے ہیں. تو گولڈ کو سیف ہیون ایسٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ گولڈ ایک نیچرل ایسٹ ہے. اور ایک بات میری یاد رکھیں، جب پوری دنیا میں جنگیں شروع ہوں، جب وار کے ایشوز ہوں، جیسے ابھی اسرائیل اور حماس کی جنگ ہے، ابھی حماس کے لیڈر کو انہوں نے مارا ہے، یحییٰ سنور کو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح انہوں نے ایران کے جو ہے نا جو بڑے بڑے لیڈرز کو مارا ہے. تو یہ ایک وار ہے. ایسی صورتحال میں پورے سٹاک مارکیٹ میں گولڈ پرائسز مہنگی ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے، یہ آگے ہم ٹاپک پڑھیں گے سینٹیمنٹ کا، کہ گولڈ میں سینٹیمنٹ کا فیکٹر آن ہو جاتا ہے. سینٹیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گولڈ میں رسک آن ہو جاتا ہے. رسک کا مطلب یہ ہے کہ گولڈ میں ایک الرٹ آن ہو جاتا ہے کہ گولڈ اب بائے سائڈ پہ نکل سکتا ہے. تو گولڈ مارکیٹ میں جو وہ کینڈلز بن رہی ہوتی ہیں، بلش کینڈل جو بن رہی ہوتی ہیں یا پھر بیئرش کینڈلز بن رہی ہوتی ہے، وہ ٹیکنیکلی نہیں ہوتی، وہ فنڈامنٹلی نہیں ہوتی، وہ سینٹیمنٹلی ہوتی ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک بیئرش آرڈر بلاک بنا ہے، ٹھیک ہے، گولڈ میں، اور ادھر سینٹیمنٹ بھی آن ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ یہاں سے ڈراپ ہوئی ہے، دوبارہ اس آرڈر بلاک پہ آئی تو میں سیل کر لوں گا، تو یہ آپ کی بھول ہے. کیونکہ جب مارکیٹ میں سینٹیمنٹ آن ہوتا ہے تو نہ آپ کے کینڈلز کام کرتی ہیں، نہ آپ کے سپورٹ ریزسٹنس کام کرتے ہیں، نہ آپ کے ٹرینڈ لائن کام کرتے ہیں، نہ آپ کے بلش اور بیئرش آرڈر بلاک کام کرتے ہیں. کچھ بھی کام نہیں کرتا. مارکیٹ نے جہاں جانا ہوتا ہے، وہاں جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے وہاں مارکیٹ جاتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں گولڈ پہ ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے. یا پھر اگر گولڈ ایک ایسے ڈپ دیتا ہے تو ایک بائی ایٹ ایوری ڈپ، ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ گولڈ کو بائی ایٹ ایوری ڈپ. جب بھی گولڈ ایک غوطہ مارے بائے کرو، جب گولڈ ایک غوطہ مارے بائے کرو. یعنی کہ آپ بائی کی ٹریڈ اگر اوپن کرتے ہیں تو آپ سیف رہیں گے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا سیل کی ٹریڈ اوپن کریں. تو گولڈ مارکیٹ میں اگر آپ لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں، گولڈ میں نہیں، جتنے بھی نیچرل ایسٹ ہیں، چاہے وہ سلور ہے، اگر آپ سلور پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو سلور میں بھی سینٹیمنٹ آن ہوتا ہے. اگر آپ گولڈ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تب بھی سینٹیمنٹ آن ہوتا ہے. اگر آپ یو ایس آئل پہ، تیل پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، پیٹرول پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، نیچرل گیس پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، یہ ساری جو ہے نا یہ نیچرل ایسٹس ہیں، یہ سیف ہیون ایسٹ ہیں. جب پوری دنیا میں جب گولڈ مارکیٹ میں سینٹیمنٹ آن ہوتا ہے تو انویسٹرز کو، بڑے بڑے جو ادارے ہیں، بینکس ہیں، جو انسٹیٹیوشنل ٹریڈرز ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پوری دنیا میں وار کے ایشوز چل رہے ہیں. تو کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے سعودیہ اور ایران پہ اگر وار شروع ہو جائے تو پھر سعودیہ اور ایران کیا کریں گے؟ پوری دنیا پہ تیل کی سپلائی بند کر دیں گے. اگر تیل کی سپلائی بند کریں گے تو تیل مہنگا ہوگا. تو یو ایس آئل پیئر کو اگر آپ اوپن کریں گے تو وہاں پر پھر بلش کینڈلز بن رہی ہوں گی. اسی طرح انویسٹر کو جب ریئلائز ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں وار کا ایشو چل رہا ہے، وار کا فیکٹر ہے، تو اگر وہ سینٹیمنٹ گولڈ کے لیے بلش ہے تو پھر جو بڑے بڑے ٹریڈرز انویسٹر ہیں وہ اسی ایسٹ کو بائی کرنے لگتے ہیں، وہ گولڈ کو بائی کرتے ہیں. وہ جو باقی انہوں نے کرنسی پیئر میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے ان سے اپنا پیسہ نکال کے گولڈ مارکیٹ میں انویسٹ کر لیتے ہیں. اور یہ ایسے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جس طرح ہماری 100 $200 کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ان کی ملین بلین ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے.
तो फिर वो उस एसेट को बाय करना शुरू कर देते हैं, और वो एसेट चाहे गोल्ड है चाहे सिल्वर है वो महंगा होने लगता है। और जब महंगा होने लगता है तो ऑफ कोर्स आपको भी बाय करना चाहिए, तो फिर आप भी प्रॉफिट में होंगे। ऐसी बात तो नहीं है कि मार्केट का रिटेलर्स के साथ जिद है, लेकिन मसला ये है कि हम रिटेलर्स मार्केट की वो गेम नहीं समझ पाते, इसलिए हम ट्रैप हो जाते हैं। तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ाने के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि आजकल जो पिछला हफ्ता ये गुजरा है, जो इसने बुलिश मूवमेंट दी है, ये टोटली सेंटीमेंट मूव दी है। ये जितनी भी कैंडल्स बनी है, कोई भी टेक्निकली, यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारे पैटर्न भी दिखाऊंगा। इवनिंग स्टार भी बने, फेल हुए हैं, ठीक है। बियरिश एनगल्फिंग भी बने, फेल हो गए। बियरिश हरामी भी बने, फेल हो गए। जो सेल साइड पे जो भी कंफर्मेशन मार्केट में बन रही थी वो फेल हो रही थी, मार्केट ऊपर जा रही थी। हालांकि एक वक्त होता था कि जब मार्केट में एक इवनिंग स्टार ऊपर बन जाता था, ठीक है, तो मार्केट इतनी खूबसूरती से सेलिंग देती थी कि क्या बात होती। लेकिन आजकल वैसे नहीं है, पूरी दुनिया आपके सामने है, ठीक है, बहुत सारे रोले चल रहे हैं, और इस वजह से मार्केट भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। तो मतलब मार्केट वैसे स्टेबल नहीं है कि हम ये कहें कि मार्केट अब टेक्निकली काम कर रही है, ठीक है, कि कैंडल्स काम कर रहे हैं, क्योंकि हम कैंडल्स को देखते हुए ट्रेड करते हैं ना। हर बंदे के पास इतना नॉलेज थोड़ी होता है कि वो अमेरिका के बारे में खबरें रखें, कि वो फलस्तीन के बारे में खबरें रखें, वो हमास और इसराइल के बारे में अपने जहन में रखें, ठीक है। हर बंदे के पास इतना टाइम तो नहीं होता, लोग शॉर्टकट मारते हैं, बस वो कैंडल्स को देख रहे होते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि इज द लास्ट बुलिश कैंडल, वो आखिरी बुलिश कैंडल जिसके बाद एक बियरिश मूवमेंट आई हो, दैट ब्रेक द मार्केट स्ट्रक्चर, और वो मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि अगर मार्केट एक बुलिश लेवल पे जा रही है और उसके बाद सेलिंग दिखाए, तो ये जो बुलिश स्ट्रक्चर इसका था वो ब्रेक हो गया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें एक टॉपिक है, बहुत मजे का टॉपिक है, वो भी हम पढ़ेंगे। और ये एक ट्रेडर है, फीमेल है, आप लोगों ने देखा होगा, फारिक सुस्तानी, मैं उसे अक्सर देखता रहता हूँ टिकटॉक पे। वो कह रही थी कि गोल्ड मार्केट आजकल ऐसे हो चुकी है कि अगर जो है ना, आगे हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ करेक्टर का टॉपिक। चेंज ऑफ करेक्टर में ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक अप ट्रेंड एसएमसी के अकॉर्डिंग, एसएमसी कोर्स के अकॉर्डिंग, कि एक अप ट्रेंड जो है ना कैसे ब्रेक होगा, मतलब कब ब्रेक हो चुका है। आम हालात में तो हमने ये पढ़ा है कि मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में है तो नीचे से सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, रिट्रेस मारे, फिर नीचे। लेकिन एसएमसी में कुछ और टॉपिक है, उसके लिए चेंज ऑफ करेक्टर का एक टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। तो फारिक सुस्तानी ने कहा है कि गोल्ड मार्केट एक ऐसा है कि अगर उसने चेंज ऑफ करेक्टर नीचे दिया है तो मार्केट बाय गई है, लोगों ने सेल किया है। और जब ऊपर की तरफ इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया है तो मार्केट बजाय बाय के मार्केट सेल हुई है। तो वैसे है मार्केट, मतलब वैसे टेक्निकल्स पे ज्यादा मूव नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर आपको सेंटीमेंट का ज्यादा पता है, आप जो है ना खुद को खबरों से बाखबर रखते हैं, तो मेरे ख्याल में आप फिर भी गोल्ड पे ट्रेड करने के लिए आप जो है ना कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप करेंसी पे ट्रेड करते हैं, जैसे यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी, तो इनके लिए सेंटीमेंट नहीं है, ठीक है। सेंटीमेंट, इसमें आपको ये डर नहीं होगा कि सेंटीमेंट ऑन होगा, ये वो। करेंसी पेयर में ये नहीं होता, सिर्फ एसेट में ये होता है। अच्छा, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को भी हम जरा देखते हैं, ठीक है। ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की मैंने एक मिसाल दिया कि ये देखिए मार्केट नीचे से आई है, यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग जोन बना है, मार्केट नीचे आई है, दोबारा जब इस जोन में मार्केट दाखिल हो गई है तो सेल हुई है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया। चले हम चार्ट पे जरा देखते हैं, और हम जो है ना समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ये काम करते हैं या नहीं करते। चलो, ये देखें, मार्केट बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये देखें मार्केट में इवनिंग स्टार बना है, फेल हो गई है, ठीक है। बियरिश हरामी बने, फेल हो गई है। बियरिश हरामी बने, फेल हो गई है। ये देखें ड्रैगन फ्लाई डॉजी बने, पास हो गई है, ठीक है। जो बाय साइड पे यहाँ पर देखें बुलिश एनगल्फिंग बने, पास हो गई है, ठीक है। सेल साइड पे जो भी कन्फर्म, यहाँ पर फिर इवनिंग स्टार बने, फिर मार्केट ऊपर। बियरिश एनगल्फिंग बने, थोड़ी सी मार्केट सेल हुई है, फिर ऊपर, ठीक है। तो मार्केट ऊपर ही जोर मार रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेंटीमेंट ही ऑन है, ठीक है। यहाँ पर फिर इवनिंग स्टार बने, फेल हो गई है। बियरिश हरामी बने, फेल हो गई है। बियरिश एनगल्फिंग बने, फेल हो गई है, ठीक है। तो सेल साइड पे सारी कंफर्मेशन बकवास है इस वक्त गोल्ड के लिए। चले हम थोड़ा पीछे से स्टेबल मार्केट में बियरिश एनगल्फिंग जोन को निकालते हैं
کہ کیا واقعی بیئرش انگلفنگ زون کام کرتے یا نہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ جب مارکیٹ نے یہاں پر بلش ایک رن دیا تھا، اسی جگہ کو میں ذرا زوم کر کے دکھاتا ہوں، تو ایک آخری بلش کینڈل کے بعد یہ وہ ریڈ کینڈل ہے جس کے بعد مارکیٹ میں سیلنگ ایکٹیویٹ ہو گئی تھی. تو یہ ایک بیئرش انگلفنگ زون بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یا پھر بیئرش آرڈر بلاک بھی کہہ سکتے ہیں. تو میں اس جگہ کو ایسے کیا کروں گا، مارک کر لوں گا. کیوں؟ ٹھیک ہے. اب یہاں سے ٹک ٹاک مارکیٹ نیچے آئی ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ جب سیل ہوئی ہے، اب میں نے ویٹ کرنا ہے کہ اس جگہ پہ دوبارہ مارکیٹ آئے. تو اس جگہ پہ دوبارہ سے مارکیٹ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کینڈل کو دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ کینڈل ضرور یہاں تک آئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کینڈل اس بلش کینڈل کے بعد یہ بلش کینڈل بنی تھی، جو کہ جب کلوز ہو گئی تو بیئرش کلوز ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر اوپر آئی ہے مارکیٹ، اور یہاں سے آپ نے سیل کر لیا. مارکیٹ دوبارہ نیچے دراز کر کے گر گئی ودن 1 آور. ٹھیک ہے، اسی 1 گھنٹے کے اندر پھر گری بھی ہے، اور یہ یہاں پر سیلنگ دے دی ہے. ٹھیک ہے، بس سیلنگ سے زیادہ یہ نہیں دے سکتی مارکیٹ، کیونکہ اب یہاں پر بھی ایک آرڈر بلاک، یہ سارے آرڈر بلاک ہے مارکیٹ میں. اب اگر اس جگہ کو میں آگے ایسے لے آؤں نا یہاں پر، تو ادھر بھی مارکیٹ نے کام کیا ہے. یہ دیکھیں، جب یہاں پر دوبارہ مارکیٹ لگی تھی تو پھر سے ایک فال دی ہے مارکیٹ نے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. پھر یہاں پر پھر مارکیٹ فیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو خیر 2 دفعہ اس نے کام کیا ہے. یہ یہاں پر بھی بنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کہ جب مارکیٹ یہاں سے سیدھا اوپر گئی، ٹھیک ہے، تو ایک آخری بلش کینڈل کے بعد یہ ریڈ کینڈل تھی، جس کے بعد مارکیٹ، مطلب یہ سارا زون ایک آرڈر بلاک ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. تو یہ بس وہی پیچھے سے اگر میں دیکھوں تو یہ سارا جو ہے نا، اگر میں اس آرڈر بلاک کو ڈرا کروں نا، اس کو، تو یہ سارا یہی آگے والا ایک ہی آرڈر بلاک ہے. ٹھیک ہے، آرڈر بلاک پہ آرڈر بلاک مارکیٹ بنائے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس آرڈر بلاک پہ مارکیٹ آئی تو یہاں سے سیل ہو گئی، پھر اس آرڈر بلاک سے مارکیٹ پھر یہ یہاں پر آگے سیل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ بیئرش آرڈر بلاک. چلے کہیں اور ڈھونڈتے ہیں. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہاں سے مارکیٹ جو ہے نا یہ اوپر گئی، پر یہاں پر وہ ایک گرین کینڈل ہے جس کے بعد سیلنگ مارکیٹ میں آئی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس جگہ کو کیا کر لوں گا، ایک بیئرش آرڈر بلاک ڈرا کر لوں گا. یہ میرے پاس کیا ہے، ایک بیئرش آرڈر بلاک ہے، بلکہ یہ اس اوپر وک، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اور اسی زون میں جیسے ہی دوبارہ مارکیٹ آئی ہے تو یہاں سے ڈراپ دیا ہے. دوسری دفعہ پھر بریک کیا ہے، لیکن ابھی یہاں پر اس نے اس کو وہ کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں یہ جگہ یار، یہاں پر مارکیٹ بہت انجوائے کی ہے یار. ادھر دیکھیں، ادھر میں آپ کو یہ دیکھیں، یہاں سے مارکیٹ اوپر گئی، ادھر ریڈ کینڈل بنی. اٹس مین یہ ایک بیئرش انگلفنگ زون ہے، اور یہ ایک بیئرش آرڈر بلاک ہے. تو اس جگہ کو میں ایسے مارک کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آرڈر بلاک. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جگہ پہ مارکیٹ آئے، یہاں پر مارکیٹ صرف اتنی آئی ہے، پھر گری ہے، پھر اتنی آئی ہے، پھر گری ہے، مطلب آرڈر بلاک پہ مارکیٹ نہیں آئی. چلو ٹھیک ہے، ایک دن میں نے ویٹ کر لیا، مارکیٹ نے نیچے ایک بلش آرڈر بلاک مجھے دے دیا. ٹھیک ہے، بلش آرڈر بلاک بھی دے دیا. اب اوپر ایک بیئرش آرڈر بلاک بھی دیا. تو اس لائن کو میں بھی ساتھ ساتھ ایسے لے کے آؤں گا ساتھ ساتھ. لیکن جیسے ہی یہاں سے مارکیٹ اس جگہ پہ لگی ہے نا، دھڑاس کر کے گری ہے، پھر دوبارہ لگی ہے، پھر گری ہے، پھر دوبارہ لگی ہے، پھر گری ہے، پھر لگی ہے، پھر گری ہے. ٹھیک ہے یار، اس نے بہت، اور پھر یہ بلش آرڈر بلاک پہ مارکیٹ آئی ہے تو یہ ایک دفعہ اٹھی ہے، پھر اٹھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب مارکیٹ سٹیبل ہوتی ہے نا، جب رسک مارکیٹ میں آن نہ ہونا، یہاں پر کوئی رسک آن نہیں تھا، مارکیٹ میں کوئی سینٹیمنٹ آن نہیں تھا، تو مارکیٹ اتنے خوبصورت انداز میں موو کرتی ہے، اور اتنا ایزیلی آپ کو پروفٹ دے سکتی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کی مطلب ان چیزوں کو سمجھ جائے نا، ایک دفعہ اپنے مائنڈ میں آپ بٹھا لینا، تو میں کہتا ہوں نا کہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کمانے سے. ٹھیک ہے، بس یہ کہ ویٹ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں اب مارکیٹ جب یہاں سے ڈراپ ہوئی ہے نا، تو یہ پورا دن ایک ویٹ تھا، 1 2 دن. اس کے بعد پھر اگلے دن پھر مارکیٹ نے اتنی موومنٹ دی ہے، پھر کہیں رات کو یہاں سے پھر سیلنگ آئی، پھر اگلی صبح پھر آئی ہے، پھر اگلی صبح پھر آئی ہے، پھر ادھر. ٹھیک ہو گیا.
تو یہ دیکھیں جب پہلی دفعہ یہ آرڈر بلاک بنا تھا، مارکیٹ جب اس پہ آئی تھی تو سیل ہو گئی تھی، لیکن اسی جگہ پہ مارکیٹ نے ایک اور آرڈر بلاک بھی چھوڑ دیا. یہ دیکھیں آخری بلش کینڈل کے بعد وہ ریڈ کینڈل کے جس کی وجہ سے سیلنگ آئی ہو، تو یہاں پر ایک دوسرا آرڈر بلاک آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی آرڈر بلاک پہ جب یہ مارکیٹ گری ہے دوبارہ آئی ہے تو یہ دیکھیں پھر سے سیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب اسی جگہ پہ جب دوبارہ مارکیٹ آئی ہے تو پھر سیل ہوئی ہے، دوبارہ آئی ہے تو پھر سیل ہوئی ہے. مطلب آپ کا سٹاپ لاس کتنا چھوٹا بن رہا ہے. یعنی آپ کا سٹاپ لاس جو پہلا آرڈر بلاک ہے نا، یہ اس کینڈل کے اوپر یہاں پر بن رہا ہے، یہ بس یہ آپ کا سٹاپ لاس ہے. اگر یہ لائن کراس ہوتی نا تو آپ نے مارکیٹ کو کیا کرنا تھا، سٹاپ لاس دے دینا تھا. لیکن کہیں پہ بھی مارکیٹ نے اس جگہ کو کراس نہیں کیا. اور یہ دیکھیں اگر آپ یہاں سے سیل کی انٹریز لیتے ہیں تو یہ سٹاپ لاس بہت چھوٹے، اور ٹی پی دیکھیں نیچے، ٹی پی کتنی لمبی مطلب زیادہ ہے آپ کی. تو یہ رسک ریوارڈ ریشو مطلب 1:2 کی ٹریڈ ہے، کہ اگر آپ ایک مطلب یہ 1:3 کی ٹریڈ ہے. یعنی اگر آپ فار ایگزامپل $10 کا سٹاپ لاس دے رہے ہیں تو آپ $30 پروفٹ بک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو بہت خوبصورت اس میں یہ ملیں گی، ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی ہے آرڈر بلاک کی؟ کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ جی سر، آ رہی ہے سمجھ. نہیں، تو یہ کلیئر ہے سر. دیکھیں، ہاں بالکل. تو یہاں پر بلش آرڈر بلاک کے لیے بھی ادھر دیکھیں کہ اگر میں دیکھوں تو یہ وہ سٹاپ لاس ایریا ہے جو میں نے، اگر یہ لائن کراس ہوتی نا تو میں نے اس کے نیچے سٹاپ لاس دے دینا تھا. کتنا چھوٹا سا سٹاپ لاس ہے، اور مارکیٹ نے اس جگہ کو کراس ہی نہیں کیا. پہلی دفعہ بھی یہاں سے اٹھی ہے، دوسری دفعہ بھی یہاں سے اٹھی ہے. تو جب آپ ایک لیول کا ویٹ کریں گے نا، لیول سے آپ ٹریڈ پکڑیں گے، وہ یقین کریں اس میں اتنا سکون ہوتا ہے، اتنا کوئی مزہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر مارکیٹ آپ کو تنگ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ادھر درمیان میں ٹریڈ لی ہوتی ہے، یہ ادھر پتہ نہیں یہاں پر ہم کیا سوچ کے ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب موقع پہ مارکیٹ آتی ہے تو ہم آلریڈی اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس موقع سے ہم فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے نا. تو میں کبھی کبھی وہ گروپ میں زون دے دیتا ہوں کہ گروپ گولڈ بائی زون، گولڈ سیل زون، اور جیسے ہی اس زون پہ مارکیٹ لگتی ہے انسٹنٹ ڈراپ دیتی ہے، انسٹنٹ جو ہے نا پل بیک دیتی ہے. کتنی سکون کی ٹریڈ ہوتی ہے. مطلب میں نے یہ زون بتا دیا نا کہ یہاں پر یہ گولڈ بائی زون جو ہے نا کتنا بن رہا ہے، 2470. سٹاپ لاس جو ہے نا 2466، ٹی پی 1 2480، ٹی پی 2 2490. تو میں نے ویٹ کیا جیسے ہی مارکیٹ گری ڈائریکٹ ہی یہاں سے آرڈر اٹھائے سیدھا اوپر. اب آپ خود دیکھیں کتنے خوبصورت اس میں وک لگائے ہیں یہاں پر، بالکل کوئی تنگ ہی نہیں کیا یار، نیچے کوئی کینڈلز ہی نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے نا. تو کوشش کریں کہ لیول سے ٹریڈ لیں، سپورٹ ریزسٹنس ڈرا کریں. آرڈر بلاک سمجھائیں میں نے، ٹھیک ہے. بلش آرڈر بلاک، بیئرش آرڈر بلاک، ٹھیک ہے. ہوائی فیرنگ بندہ نہ کرے، صحیح ہے. درمیان میں بندہ کوئی ٹریڈ نہ کرے. آپ ایک دن صبر کریں، 2 دن صبر کریں، لیکن تیسرے دن جو آپ کو ٹریڈ ملے گی نا، آپ وہ 2 دن کی کثرت بھی نکال رہے ہیں. مارکیٹ کہیں نہیں جانے والی، کہیں نہیں جائے گی، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا. تو ویسے یہاں پر بھی ایسے چھوٹے چھوٹے آرڈر بلاک بنے تھے، لیکن یہ میں نے بہت مطلب وائڈر رینج جو گولڈ میں تھا، ٹھیک ہے، جس کو مطلب پھر یہاں پر گولڈ نے بریک کر دیا تھا، ٹھیک ہے. 2530 کا ایریا تھا، یہاں پر گولڈ نے بریک کیا. تو یہ ایک بہت خوبصورت رینج تھی مارکیٹ میں. اگر میں ایسے دور سے دیکھوں تو ایک سائیڈ ویز رینج بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا سائیڈ وے، ٹھیک ہے. یہ ایک سائیڈ ویز رینج بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مارکیٹ اوپر، اور یہاں پر ایک پیٹرن مارکیٹ نے ڈیزائن کیا تھا اسینڈنگ ٹرائی اینگل، ٹھیک ہے. اسینڈنگ ٹرائی اینگل میں نے پڑھایا تھا نا. تو اسینڈنگ ٹرائی اینگل دیکھیں مارکیٹ خود آپ کو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوتی ہے، اور ہم ہے کہ مارکیٹ کی سنتے نہیں ہیں. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جس دن آپ کینڈل کی زبان سیکھ گئے نہ سمجھ گئے تو آپ کو کوئی نہیں ہرا سکے گا، ٹھیک ہے. بس آج کے لیے ہمارا آرڈر بلاک کافی ہے. آپ لوگ اس پہ پریکٹس کریں، آپ لوگ اپنے چارٹ پہ اسے اوپن کریں یا کہیں پہ دیکھیں، آرڈر بلاک ڈرا کریں، پھر گروپ میں شیئر کیا کریں. تھوڑی سی محنت کیا کریں یار. یقین کریں ایزی ہے. شروع شروع میں بندے کو یہ ہوتا ہے، ہاں اگر آپ نہیں کر سکتے نا، مطلب اگر آپ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے اور آپ خود کو زبردستی فورس کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے کرنی ہے، تو یقین کریں پھر ٹریڈنگ آپ کو اتنا خراب کرے گی نا کہ آپ پاگل ہوں گے اور آپ پاگلوں کی طرح گھومیں گے.
لیکن اگر آپ کا شوق ہے، ٹھیک ہے، آپ تیار ہیں کہ یار اٹس اوکے، میں بالکل تیار ہوں، کیونکہ ٹریڈنگ کے لیے بندے کا نا سینہ چوڑا ہونا چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹریڈنگ میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ یقین کریں، جب ہمیں سر پڑھاتے تھے، مجھ پہ 5 6 دفعہ ایسے لمحے گزرے ہیں کہ میں اتنا نا امید ہوا ہوں اپنے آپ سے کہ یار بالکل بھی مجھ سے نہیں ہوگا، اتنا نا امید ہوا ہوں، اتنی نا امیدی میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی جتنی پہلی دفعہ میں نے ٹریڈنگ میں کو فیس کرتے ہوئے، جب میں چارٹ کو اینالائز کر رہا ہوتا تھا نا، تو کبھی کبھی اتنا مشکل میں آتا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ نہیں ہوگا، لیکن کرنا پڑا، مطلب کرتا، کیونکہ مجھے شوق تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو شوق ہے نا، مطلب دیکھیں، مجھے اپنے سر نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اتنے نقصان کھائے ہیں، میں نے اتنے لاسز کیے ہیں، پھر آپ یہ کرو گے، بس اس نے تو ہمیں پڑھایا چھوڑ دیا، لیکن میں جو بھی میرے پاس آتا ہے میں اسے شروع سے یہ سمجھاتا ہوں کہ یار مارکیٹ میں نقصان نہ کرے۔ میں اس دن آپ لوگوں کو میں نے ایک بات بتائی تھی، سوری آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا، میرے ایک کزن ہے، میں ادھر ڈی آئی خان گیا تھا واپس یہاں اسلام آباد سے، تو 2 دن مجھے وہاں پر رکنا تھا، تو وہ مجھے منتیں کر رہا تھا کہ آپ ہمارے گھر رک جائیں، تو اس نے کہا 2 دن میں آپ مجھے سارا کورس سمجھائیں، میں نے کہا دیکھیں یہ کوئی حلوہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، میں 2 دن میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ تو اس نے کہا نہیں بس آپ شروع ہو جائیں، کچھ مجھے ایکسپیرینس ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں سیاںا بولتا ہے، ٹھیک ہے، شانہ بنتا تھا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، رات 12 بجے بیٹھ کے صبح کے اذانوں تک میں اس کے رجسٹر پہ لکھتا رہا لکھتا رہا لکھتا رہا، 2 دن میں نے سارا کورس پڑھا دیا اسے۔ جب میں آیا ماہ رمضان میں، ٹھیک ہے، ماہ رمضان یہ ابھی جو ماہ رمضان گزرا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی ماہ رمضان میں اس نے مجھے کہا کہ میں ریئل اکاؤنٹ بناؤں، میں نے کہا یار آپ ریئل اکاؤنٹ نہ بنائیں، ابھی ڈیمو بنائیں، میں نے مار کھائی ہے، میں نے کہا اللہ کے بندے دور رہو اپنی، وہ بہت قابل بھی ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس نے $600 کا اکاؤنٹ بنایا، اور 3 دن میں وہ اکاؤنٹ اس نے پہنچایا $2300 پہ، $2300 پہ، اور مجھے ڈیلی وہ بندہ میرا کزن اسکرین شاٹ بھیجتا ہے کہ یہ دیکھو آج تو میں نے 600 کمایا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ دیکھو، اس کا نام امین ہے، میں نے کہا امین بھائی دیکھو، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ٹارگٹ رکھنا ہے کہ میں نے $30 کمانے ہیں ڈیلی، اگر آپ نے صبح صبح $30 کما لیے اور سارا دن آپ کو مارکیٹ موقع دے رہی ہے تو آپ مزید ٹریڈ نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اگر میں نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے تو اگر مجھے مزید مارکیٹ موقع دے رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں ٹریڈ کرتا ہوں، میں نے کروں گا، میں نے کہا میرا یہ نظریہ ہے کہ اگر آپ کا ٹارگٹ پورا ہے، مارکیٹ آپ کو 1000 دفعہ موقع دے رہی ہے، آپ ٹریڈ نہیں کرو گے۔ وہ مطلب مجھ پہ ہنسنے لگا بعد میں، ٹھیک ہے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ خود کو شانہ سمجھنے لگا۔ ایک دن ظہر کے نماز کے ٹائم میں نے قرآن اٹھایا، تلاوت کرنے لگا، تو اس نے مجھے میسج کیا کہ آپ گولڈ مارکیٹ کو کہاں سے کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ماہ رمضان میں گولڈ مارکیٹ 2260 کے لیول پہ ٹریڈ ہو رہا تھا، تو اس وقت مارکیٹ میرے خیال میں 2267 پہ مارکیٹ چل رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ میں تلاوت کر لوں گا، میں انالیسس بنا لوں گا، لیکن اس سے میں نے میسج کیا کہ اگر مارکیٹ 2260 پہ آ گئی تب آپ نے بائے کرنا ہے۔ اب اس نے یہ سوچا کہ عمر بھائی نے تو ویسے بھی بول دیا کہ مارکیٹ 2260، اس کی انالیسس تو اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے کہ جو بولتا ہے وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس دن مارکیٹ 22، اچھا اس نے کیا کیا، $685 وہ کما کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس دن میں نے صرف $12 کمائے تھے، اس نے $685 کمائے تھے، اور وہ بھی اتنے چھوٹے اکاؤنٹ پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کیا کیا، $685 میں نے اسے میسج کیا بہت ہے بہت ہے، 3 4 دن کے لیے آپ کا بہت ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ $700 بنا لوں گا، $15 صرف رہتے ہیں، ایک ٹریڈ اوپن کرتے، اس نے ایک سیل کی ٹریڈ اوپن کی ہے کہ ویسے بھی تو مارکیٹ 2267 پہ 60 تک تو مارکیٹ نے آنا ہے، تو اس نے ایک اسٹینڈرڈ لاٹ 1 کی ٹریڈ اوپن کر دی، تو جیسے ہی اس نے سیل کی ٹریڈ اوپن کر دی مارکیٹ اوپر، وہیں سے مارکیٹ مڑی ہے، اور یہ پھنستا گیا، اکاؤنٹ کو ہیج کرتا گیا۔ ہیجنگ بھی آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا کہ ہیجنگ کیسی ہوتی ہے اور ہیجنگ سے کیسے نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہیج کرنا تو آتا تھا، لیکن ہیج سے نکلنا نہیں آتا تھا۔ 3 دن لڑکا غائب ہے، چوتھے دن میں نے خود اسے میسج کیا، میں نے کہا ہاں امین بھائی 2 3 دن سے اسکرین شاٹ نہیں شیئر کر رہے پروفٹ کا، کیا ہوا ہے؟ میں نے تو آج اتنا کیا، آپ نے کتنا کیا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس تو $150 رہ گئے، میں نے کہا کیا، کیوں؟ اس نے کہا نقصان ہوا ہے، میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا وہ پرسوں آپ نے کہا تھا کہ مارکیٹ 2260 پہ آئے گی، میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مارکیٹ 2260 پہ آئے گی، بلکہ مارکیٹ اگر 2260 پہ آ گئی تو آپ نے بائی کرنا ہے۔ تو یہیں پر جو ہے نا، ابھی وہ لڑکا ہے
کہ اس کی سائیکالوجی اتنی ڈسٹرب ہو چکی ہے نا کہ وہ لڑکا اس کے پاس $5,000 کا اکاؤنٹ ہے اور اس پہ پتہ کتنی لاٹ لگاتا ہے 0.01 اور کتنے پتہ ہے کتنے ڈائریکٹ -50 لاس میں بھی بند کر لیتا ہے. اس کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں ابھی. وہ لڑکا جو $600 کے اکاؤنٹ کو 2-3 دن میں $2300-2400 بنا نالج کچھ پتہ نہیں ہے 2 دن بس میں نے ٹریڈنگ سکھائی اسے کمانے لگا. اور وہ لڑکا آج اتنے بڑے اکاؤنٹ پہ اور پھر بعد میں میرے گھر آیا بھی تھا 20 دن رہا پورا کورس میں نے پھر سے کروایا پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ خود کو اپنی جو آپ کی سائیکالوجی ہے آپ کا جو دماغ ہے جو ایک قسم کی سوچ ہے وہ اس پہ خراب نہ کریں. ٹھیک ہے. میں نے نقصان کیا تھا. میں خود دوست کے پاس گیا تھا. میں نے کہا یار ایک بڑی ہوئی سگریٹ پلا دے. اس نے کہا کیا ہوا ہے. میں نے کہا یار 3 دفعہ نقصان کر چکا ہوں. تیسری دفعہ جو میں نے پیسے لیے ہیں وہ میں نے ایک قرضے پہ لیے ہیں اور وہ بندہ پیچھے پڑا ہے اور میرے گھر والوں کو اگر پتا چلا تو مجھے الٹا لٹکا دیں گے. تو بس اس نے وہ گھر گیا اس نے مجھے پیسے دیے. اس نے کہا یار یہ پیسے لے لو اسے دے دو مجھے پھر 100 سال کے بعد دے دینا خیر ہے. ٹھیک ہے. وہ آج بھی مطلب اس نے اچھائی کی میرے ساتھ لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا خراب ہوا تھا کہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. تو کوشش کریں کہ خود کو لاس سے دو چار نہ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ ایسے نہ ہو کہ پرسوں پھر آپ کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں پھر آپ ٹریڈ نہ کر پائیں. پہلے سے خود کو ڈیولپ کریں اس چیز میں. ایزی ہے اتنا مشکل نہیں ہے. چیز کو دیکھ کے کریں پھر مجھ سے پوچھیں. میں بھی تو ساتھ اٹیچ ہوں یار. میں بھی تو مشورہ دوں گا کہ نہیں یہاں سے بائے نہ کرو ویٹ کرو ابھی بائے کرو ابھی سیل کر لو. یہ تو میں بھی بول سکتا ہوں یار. کوئی میرے جیب سے تھوڑی پیسے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مارکیٹ وہی پلے کرتی ہے جو رولز ہیں اس کے. لیکن اگر گولڈ میں سینٹیمنٹ آن ہوا تو پھر سارے ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل کے رولز توڑ دیتی ہے اور اپنے راستے پہ چل پڑتی ہے. تو انشاءاللہ سینٹیمنٹ کا ٹاپک بھی ہم پڑھیں گے کہ آپ کو کون کون سی ایسی ویب سائٹ دیکھنی ہے جہاں پر آپ کو سینٹیمنٹ کا پتہ چل سکے گا. تو پھر آپ کو پہلے سے خبردار رہنا ہوگا کہ یار آج مارکیٹ میں سینٹیمنٹ آنا ہے. آج ٹیکنیکل کام نہیں کریں گی. اگر کام کریں گی بھی تو بائے سائڈ پہ زیادہ کام کریں گی سیل سائڈ پہ نہیں کریں گی. تو پھر اس دن ہم مارکیٹ میں بائی کی ٹریڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. جو کوئی سینٹیمنٹ گولڈ کے لیے سیل کا بھی ہوتا ہے اگر وہ آن ہوتا ہے تو پھر ہم گولڈ میں کوئی سیل کی ٹریڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. ٹرینڈ از یور فرینڈ. ٹھیک ہے. آپ ٹرینڈ کے ساتھ چلیں گے تو آپ مارکیٹ کے فرینڈ ہیں. ٹھیک ہے. ٹرینڈ کے خلاف ہم کیا ہے بلش مارکیٹ جا رہی ہے ہم وہاں سے سیل کر رہے ہیں. کیوں بھائی یار کس نے آپ کو کہا کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے آپ سیل کرو. تو آپ ویٹ کرو. اگر بریک آؤٹ ہو رہا ہے تو بائی کرو. فیک بریک آؤٹ ہو رہا ہے تو پھر سیل کر لو ویٹ کر لو اسٹاپ لاس دے دو. تو اس دن مجھے ایک لڑکے نے ایک اکاؤنٹ دیا تھا $2 لاکھ کا اکاؤنٹ تھا $2 لاکھ کا. میں دیکھ کے نا میری آنکھیں چار ہو گئی. میں نے کہا یار یہ تو فیک ہے لیکن جب میں نے دیکھا تو ریئل ہے. اور اس پہ $1,97,000 اس کا مائنس جا رہا تھا. پتا ہے $2 لاکھ کا اکاؤنٹ کتنا ہوتا ہے 7 کروڑ کا اکاؤنٹ تھا اور $1,97,000 اس کا مائنس جا رہا تھا. صرف $3,000 اس کے بچ گئے تھے اکاؤنٹ واش ہونے میں. اور اس نے سیل پکڑے ہوئے گولڈ اوپر جا رہا ہے. کیوں بھائی یار تو بند کر لو سیل کی ٹریڈ بائی کر لو یار. جتنا آپ نے سیل میں ہولڈ کر لیا اتنا بائی سائڈ پہ ہولڈ کرتے تو $2 لاکھ سے آپ 4 لاکھ بنا چکے ہوتے. تو آئی ایم سوری میں نے آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم لیا. لیکچر دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب کچھ ہم نے فیس کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ فیس نہ کریں. یہ بہت بری چیز ہے. آپ کو نا قسم سے اپنے آپ سے نفرت پھر ہو جائے گی. ٹریڈنگ کی چھوڑو نا. اور ٹریڈنگ ایک ایسا نشہ ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے اگر 2 دن آپ نے کمائی کی نا پھر آپ پیچھے بھی نہیں ہٹو گے. کیونکہ یہاں پر آپ کے جو پیسہ ہوتا ہے وہ ڈالر میں گھومتا ہے. آپ نے $20 کمائے. $20 کا مطلب ہے پاکستانی آپ نے $6,000 کمایا. اور 6,000 کمانے کے لیے ایک مزدور 7 دن جو ہے نا مزدوری کرتا ہے. آپ نے 1 گھنٹے میں $20 کما لیا. ہم وہ چیز تو نہیں سوچتے نا. پھر وہ جو ہے نا اندھے ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. تو ٹک ٹاک جو ہے نا اس میں ارننگ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن رولز کو فالو کریں. تھوڑا سا چیز کو دیکھو. ڈیمو اکاؤنٹ پہ تھوڑا سا پریکٹس کریں. چھوٹے چھوٹے ڈیمو اکاؤنٹ بنائے $50,000 کے نہ بنائے. $100 کے ڈیمو اکاؤنٹ کو بگانا شروع کریں. تب آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کتنے گیم ہیں. تو ڈیمو پہ صحیح پریکٹس کریں. جب ریئل پہ آپ آئیں گے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. چلیں جی اور کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا تو پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. بس صحیح ہو گیا. چلیں انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں. اور کل تک انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نوٹ جو ہے نا شیئر ہو چکے ہوں گے گروپ پہ.
جتنا ہم نے پڑھا ہے نا، بس میں نے آج وہ ریڈ اور گرین مارکر لے لیے ہیں بس. ابھی دیکھیے سلو کہاں تقریباً کینڈلز کو جو ہے نا میں نے وہ دے دیے ہیں کلر دے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کچھ رہتے ہیں بس یہ گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا PDF. اور آپ لوگ جب جیسے ہی ہمارا کورس کمپلیٹ ہوگا پھر پورا ایک PDF شیئر کروں گا، اس کی آپ جو ہے نا ایک کلر پرنٹ لازمی نکال لینا اپنے پاس رکھ لیں، یہ اچھا رہے گا. اور باقی ٹھیک ہے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.